الرحمن الرحیم. جن دوستوں کو یہ فوٹو کاپی نہیں مل سکی صبح انشاءاللہ مل جائے گی. فوٹو کاپی ہو رہی ہیں تو دوسروں کو ساتھ دکھانا ہے, تعاون کرنا ہے, نصرت کرنی ہے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. آج وہ فوٹو اسٹیٹ والے نے معذرت کی ہے, کافی ساری کاپیاں تھیں اس لیے اس نے کہا کل باقی صبح میں کر دوں گا. اصطلاحات یہ چند قوانین ہیں, ان قوانین کو سمجھے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا مشکل ہے. ہمارے اکابرین حضرات یہ چند قوانین بیان فرمایا کرتے تھے. یہ قوانین آپ کے ذہن میں ہوئے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اصطلاح اول میں پڑھوں گا پھر ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا. دعویٰ یا موضوع صورت. ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے, موضوع ہوتا ہے, عنوان ہوتا ہے. لکھا ہے دعویٰ صورت سے مراد صورت کا مرکزی مضمون ہے جو تمام صورت کے لیے بمنزلہ محور کے ہوتا ہے. صورت کے باقی مضامین اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. یا اس کی مثال بیج اور تخم کی سی ہے, جس طرح درخت کے ہر پتے اور شاخ میں تخم کا اثر ہوتا ہے. موٹی سی بات ہے, آپ نے کبھی چکی کے پاٹ کو گھومتے ہوئے دیکھا ہو تو درمیان میں ایک محور ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے, سارا چکی کا جو گول چکر ہے اس کے آس پاس گھومتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں صورت کا دعویٰ. صورت کا وہ مرکزی مضمون کے سارے مضامین اس کے آس پاس چکر لگائیں گے. بیج ہے, اگر آپ آم کی گٹلی کو کاش کریں تو آم کا ہی درخت اس سے پیدا ہوگا, پھر ہر پتے میں ہر شاخ میں آم کا اثر ہوگا. موٹی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دعوی صورت سے مراد صورت کا مرکزی مضمون. آپ دورائیں دو لفظ, مجھے تسلی ہوگی کہ اب آپ نے بات سمجھ لی ہے. دعوی صورت سے مراد صورت کا کون سا مضمون؟ مرکزی مضمون. بس سارے مضامین اس کے آس پاس چکر لگیں گے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. سورت ہود کھولے نا, کہ آپ نے مثالیں یاد نہیں کر لی تو بے شمار بن جائے گی. بس آپ کے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ دعوی صورت سے مراد صورت کا مرکزی مضمون. سورت کھولیے, سورت الاعراف. اب سورت الاعراف کے اندر ایک دعویٰ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی. سورت اعراف کے کتنے دعوے ہیں اور تفصیل اس کی کیا ہے, تقسیم کیا ہے, یہ اپنے مقام پر بات آئے گی. تو سورت اعراف کے دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھیے اب یہ سورت الاعراف, اور آپ نے سورت الاعراف کی آیت کھولنی ہے 59, آیت نمبر 59, 160. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. فقال, پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کریم کی. سورت کا دعویٰ تھا عبادت کے لئے صرف اللہ. یہی مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کریم کے بغیر, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اچھا, اس پر دلائل آئیں گے. سورت کا دعویٰ ہے, اس پر دلائل آ رہے ہیں. آگے دیکھیے اگلا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عادیوں کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. قال, حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, یا قوم, میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کریم کی. دیکھا, ما لکم من الہ غیرہ. سورت کے جتنے مضامین ہوں گے اسی دعوے کے آس پاس گھومیں گے. سورت ہود کھولیے, سورت ہود شروع ہو رہی ہے. سورت ہود, سورت ہود میں 4 دعوے ہیں. ایک دعویٰ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. سورت ہود شروع ہو رہی ہے صفحہ 332, اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ کہ نہیں عبادت کرو تم مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. یہ سورت ہود کا دعویٰ ہے. باقی دعوے بھی ہیں, ایک دعوے ہے
اچھا اسی سورۃ ہود پر تھوڑا سا آگے آ جاؤ نا جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. صفحہ 337. البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کیا عبارت ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. سورۃ ہود میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تو کروں گا. سورۃ اعراف میں تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. واؤ ذکر کی ہے. شیخ منبیر نے فرمایا واؤ ذکر کر کے اشارہ کر دیا یہ قصہ ایک دفعہ پہلے بھی گزر چکا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. کیا فرمایا انہوں نے؟ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. کون بتائے گا؟ یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے. آپ کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں، آدمی راستے میں جا رہا ہے، ڈاکو آ گئے، ہڑدب جو کچھ ہے نکالو مار ڈالیں گے. ڈاکو ڈرا رہا ہے، اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے. باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے، آگ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے، پانی ہے ڈوب جاؤ گے، فلاں نقصان والی چیز، سانپ پڑا ہے قریب نہ جاؤ ڈس لے گا. اب باپ بیٹے کو ہمدردی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو کہتے ہیں نذیر. انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. کیوں ڈرانے والا؟ ہمدردی کی وجہ سے. مبین صاحب کھلم کھلا. اچھا میری دعوت کیا ہے؟ مقصد تبلیغ اللہ تعبدوا الا اللہ. دیکھا سورت کا دعویٰ تھا اور سارے مضامین اس کے آس پاس گھومیں گے. اللہ تعبدوا الا اللہ. تھوڑا آگے آ جاؤ جی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. 342. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. رکوع شروع ہو رہا ہے. عادیوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی نسبی بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. دیکھا نا سورت کے جو دعویٰ ہوگا باقی مضامین اس کے آس پاس گھومیں گے. آپ نے دعوی سورت کا کیا مطلب یاد رکھنا ہے؟ سورت سے مراد سورت کا، پھر دوہرا دیں، اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. اور سورت کے دعوے سے مراد سورت کا، آگے چلو جی. اصطلاح ثانی دلیل اس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے. دلیل آپ پڑھیں تو صحیح. دلیل اس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے. قرآن مجید میں دعویٰ ثابتنے کے لیے پڑھیں 4 قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. بس آپ نے سارے لفظ بلند یہ چیزیں یاد نہیں کرنی، نہ یاد کرنا ممکن ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے، موٹی موٹی بات یاد رکھنی ہے. سورت کے دعوے سے مراد سورت کا، اور دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے. اور دلیل کی قسمیں کتنی ہیں؟ 4. نمبر 1 دلیل عقلی محض، بس صرف عقلی دلیل عقل کی گفتگو ہوگی. ایسے امور ہوں گے جن کا تعلق عقل سے ہوگا. کیا ہوتی ہے دلیل عقلی؟ اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں ایسے امور مذکور ہوں جن کا تعلق عقل سے ہے. دلیل عقلی کے ذریعے ہر صاحب عقل دعویٰ کو سمجھ سکتا ہے. صاحب عقل دعویٰ سمجھ سکتا ہے. پھر یہ دلیل عقلی 2 قسم ہے. نمبر 1 دلیل انفسی کہ جس میں وہ امور بیان کیے جائیں جو انسانی جسم یا اس کے کسی حصہ کے ساتھ متعلق ہوں. نمبر 2 دلیل آفاقی جس میں انسانی جسم کے جی ہم
کر رہے تھے دلیل انفسی کے جس میں وہ امور بیان کیے جائیں جو انسانی جسم یا اس کے کسی حصے کے ساتھ متعلق ہوں. نمبر 2 دلیل آفاقی جس میں انسانی جسم کے علاوہ دیگر اشیاء مذکور ہوں. آپ سارے میری طرف دیکھیں، میں انشاءاللہ چٹکی میں بات حل کروں. آپ ذرا الفاظ دہرا دیں، سورت کے دعوے سے کیا مراد ہے سورت کا؟ نمبر 2 دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ. دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 عقلی. دلیل عقلی کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کے مطابق ہو. دلیل عقلی ایسی چیزیں بیان ہوئی کہ انسان کی عقل بھی تسلیم کرے گی واقعی یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے موٹی سی بات یاد رکھنی ہے، دلیل عقلی جس کا تعلق کس سے ہو. اب خیال کرنا، دلیل عقلی کی ہم 2 جزء بنا رہے ہیں. اگر انسانی جسم کا تذکرہ ہوگا، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، مثال کے طور پر انسانی جسم کا یا انسان ذکر ہوگا، ہم اس کو کہیں گے دلیل عقلی انفسی. دلیل عقلی. اگر انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہوگا، سمندر ہے، سورج، چاند، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہم کہیں گے دلیل عقلی آفاقی. دلیل عقلی. انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ ہو تو دلیل عقلی آفاقی. پھر کہتا ہوں دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نمبر 1 دلیل جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہو. اگر انسانی جسم کا ذکر ہوگا تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہوگا تو دلیل عقلی آفاقی. اب کھولیے ذرا حوالہ سورۃ البقرہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اے انسانو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی. میں معنی سنوں گا دوستوں سے، عبادت کرو اپنے رب کی. نہیں، عبادت کرو صرف اپنے رب کی. عبادت کرو ورنہ صرف والا معنی نہیں بھلانا. رب کی عبادت تو کرتے تھے مکے والے. رب خیال کرنا یہ معنی غلط ہے. عبادت کرو اپنے رب کی. نانا اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی. اسی میں تو اختلاف تھا نا. یہاں ہاتھ رکھو، اشارہ آپ کو عرض کر دوں. یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کریں گے جب یہاں پہنچیں گے. سورت بنی اسرائیل. سورت بنی اسرائیل. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ وَذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. آیت نمبر 46 سورت بنی اسرائیل، صفحہ 432 429. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، حوالہ مل گیا. ابوبکر بھائی سے حوالہ کاٹ دے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں. کیسے ذکر کرتے ہیں؟ وحدہ، عبادت کے لائق وحدہ، حاجت روا وحدہ، مشکل کشا وحدہ، ما فوق الاسباب ہر کسی کی سننے والا وحدہ، عالم الغیب وحدہ، داتا وعدہ، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا وعدہ، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا وعدہ. جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں ولو علی ادبارہم نفورا، یہ پھر جاتے اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے. مشرک نو قرآن تے توحید نہیں پچدی. ہاں، مشرک کو قرآن، مشرک نو توحید نہیں پچدی ہے. کتے نو ماکھی نہیں پچدا، مشرک نو قرآن نہیں پچدا. ولو علی ادبارہم نفورا، پھر جاتے اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے. اختلاف اسی اکیلے والے مسئلے میں تھا. 24واں پارہ سورۃ الزمر، صفحہ 672.
صفحہ 672 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. آیت نمبر 45 آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ وحدہ، کیسے حاجی فضل اللہ صاحب کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ وحدہ، اکیلا اللہ ہی حاجت روا، اور کوئی حاجت روا نہیں ہے. اللہ ہی داتا ہے، حضرت علی حجویری داتا نہیں ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، شادولہ کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے. وعدہ یہ ذکر کیا جاتا ہے تو اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جن کا آخرت کے ساتھ ایمان نہیں ہے. بےمانہ دے دل سنگڑ وینن. یہ ایک مسئلہ آتا ہے تمہیں اور کوئی مسئلہ نہیں تو توحید اللہ 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 اللہ، اور بےمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں. پیروں کی تعریف ہوتی ہے، 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو حضرت نے تار دیا. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فوراً خوش ہو جاتے ہیں. نعرہ غوثیہ، فوراً خوش ہو جاتے ہیں. بےمان اذا هم يستبشرون، مشرک نو توحید نہیں پجدی، قرآن نہیں پجدا. اذا هم يستبشرون، فوراً خوش ہو جاتے ہیں جب دوسروں کی طرح. حضرت 18 سال تک کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے. نعرہ غوثیہ، واہ بھائی واہ. دوسروں اور اللہ کی تعریف ہو، ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں. کریں گے گفتگو انشاءاللہ. آ جاؤ سبق پر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت. کیا معنی عبادت کرو؟ بشارت کیا معنی عبادت کرو؟ صرف اپنے رب کی. یہ دعویٰ ہے، سورت کا دعویٰ ہے. اب سارے مضامین اس کے آس پاس گھومیں گے. الذی، کون سا رب؟ وہ رب خالقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یہ دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی انفسی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ دلیل عقلی کیا لکھا ہوا؟ دلیل توحید عقلی انفسی، انسانی جسم کا ذکر ہو، اعضاء کا ذکر ہو. انفسی والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم، اگر تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تم سے پہلے بابتوں کو پیدا والا اللہ، تو عبادت کے لائق دوسرے کیسے بن گئے؟ اللہ، یہ کون سی دلیل ہے؟ انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے. دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اور دلیل آ گئی آفاقی. انسانی جسم کے علاوہ اگر ذکر ہو تو دلیل عقلی آفاقی. وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، بستر بنا دیا بچھونا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. الارض پر ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا. بمنزلہ عورت کے. معاویہ چپ کر گئے. بمنزلہ نہیں لکھا ہوا. زمین کو بچھونا بنایا، بچھا دیا. بمنزلہ چپ کر گئے ہو، نہیں لکھا ہوا مولانا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. بمنزلہ مرد کے. ٹھیک. اچھا، یہ کون سی دلیل بیان ہو رہی ہے؟ آفاقی، انسان جسم کے علاوہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتار اللہ نے بلندی سے پانی. بمنزلہ نطفے کے. لکھا ہے نہیں لکھا ہوا؟ بمنزلہ نطفے کے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، سبحان اللہ. نکالے پانی کے ذریعے میوے تمہارے کھانے کے لیے. ثمرات بمنزلہ اولاد کے. سبحان اللہ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا،
زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، بلندی سے پانی نازل کرنے والا اللہ، پانی کے ذریعے میوے نکالنا، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ دلیل عقلی آفاقین کا بیان ہو رہا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورۃ الرعد پر آ جائیے، سورۃ الرعد، سبحان اللہ، سورۃ الرعد 13واں پارہ، 377 صفحہ 377۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آیت نمبر 2۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کی وہ قادر ذات ہے جس نے اونچا کر دیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے۔ یہ آسمانوں کا ذکر حاجی عبدالرزاق صاحب، آسمانوں کا ذکر، مولانا تو کون سی دلیل بنی؟ عقلی آفاقی، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو، ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، خیال آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرنے والا اللہ، تخت بازی پہ غالب اللہ، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ، وقت مقرر تک ہر ایک کو چلانے والا اللہ، سارے جہان کا نظام چلانے والا اللہ، تو لہو دعوت الحق، پکار کے لئے بھی صرف اللہ۔ آگے اس کا دعویٰ ہے آیت نمبر 14 میں، لہو دعوت الحق۔ تو یہ دلیل کیا ہے؟ عقلی۔ انسانی جسم کا ذکر ہو تو انفسی، انسانی جسم کے علاوہ ہو زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ، تو دلیل عقلی آفاقی۔ سمجھ آ گیا؟ آگے چلیے جی، سبحان اللہ۔ ایک اور دلیل دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ آگے اللہ کریم وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، مد الارض، وجعل فیہا رواسیا، رکھ دیے زمین میں وزنی پہاڑ، وانہارا، نہریں رکھ دی۔ زمین کو پھیلانے والا اللہ، پہاڑ اور نہریں بنانے والا اللہ، تو لہو دعوت الحق، پکار کے صرف اللہ۔ آ جاؤ جی، یہ دلیل کیا تھی؟ آفاقی، دلیل عقلی، 18واں پارہ، پہلا صفحہ، سبحان اللہ، 18واں صفحہ، 18واں پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ المومنون 507۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ پر لکھا ہوگا دلیل انفسی، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ ناصر نہیں لکھا ہوا، دلیل انفسی۔ انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل انفسی، انسانی جسم کے علاوہ چیزیں ہوں تو آ جاؤ جی، سبق پر یہ فرق دیکھو۔ یہ ہمارے الفاظ رہتے تھے، مثال دعویٰ ما دلیل عقلی، دیکھ رہے ہو مولانا؟ دعویٰ صورت کا مرکزی مضمون، دعوے کا ذکر بھی آ رہا ہے، دلیل عقلی بھی آ رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم دعوی توحید ہے، اعبدوا ربکم دعویٰ ہے، صرف رب کی عبادت کرو، اور پھر الذی خلقکم، تم کو پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے، دلیل عقلی مال انفسی، ٹھیک ہے۔ اور آگے الذی جعل لکم الارض فراشا، آخر تک یہ دلیل عقلی محض آفاقی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی، دوسری قسم دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، اس کو مختصر کہہ سکتے ہو دلیل عقلی اعترافی۔ دلیل عقلی اتنا لمبا لفظ یاد نہ رکھ سکو، دلیل عقلی اعتراف، یہ اعتراف کا معنی اقرار کرنا، ماننا۔ یہ وہ دلیل ہے جس میں امور مسلمہ، کیا لفظ ہے؟ امور عند الخصم کو بطور استفہام ذکر کر کے جواب ذکر کیا جائے،
اس کی مثال سورہ یونس آیت نمبر 31. میری طرف دیکھیں، میں بات کو سمجھا دوں. ایسے امور بیان کیے جائیں، ایسی چیزیں بیان کیے جائیں کہ جن کو دشمن بھی مان لے، جن کو دشمن بھی مان لے، اور سوالیہ انداز میں بیان کرنا. استفہام کا معنی سوالیہ انداز میں بیان کرنا. میری طرف دیکھو، ایک ہی جملے میں بات حل کر دوں. دلیل عقلی اعترافی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دشمن بھی مان لے. جس کو، پھر کہو تو میری تسلی ہوگی. دلیل عقلی اعترافی جس کو کون مان لے؟ ایسی باتیں ذکر کرنا دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو جائے. واقعی ہم اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. سورۃ یونس دیکھیے آیت نمبر 31، 317 صفحہ. مانا دلیل عقلی اعترافی کیا ہے ہارون؟ جس کو کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. مل گیا حوالہ. قل من يرزقكم، اس کے نیچے لکھا ہوگا دلیل توحید عقلی. بولو تو جو بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے آگے بیان کی توفیق دے دے. دلیل عقلی کیا مانا؟ کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے ہے. آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم، کون تم کو روزیاں دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. نمبر 2، چلو وہ نہیں بتاتے، یہ بتا دو. کیا یہ بتا دو من یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ مردہ آنڈا اس میں سے چوزا زندہ نکلنا، زندہ مرغی میں سے مردہ انڈا نکالنے والا. ومن یدبر الامر، کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کا نظام چلانے والا کون؟ آپ یہ سوال کریں گے تو فسیقولون، ضرور یہ کہیں گے اللہ. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ ایسی دلیل جس کو دشمن بھی مان لے. فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ. یہ سورۃ العنکبوت کھولو جی، 21واں پارہ، 21واں پارہ آیت نمبر 61. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. صفحہ 591، صفحہ 591 ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اس پر عنوان لکھا ہوگا دلیل توحید عقلی. کون معاویہ مان لے؟ دشمن بھی مان لے. اگر آپ ان سے پوچھیں میرے محبوب، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا؟ لیقولن اللہ، ضرور بھی یہ کہیں گے اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے، سورج اور چاند کو اللہ نے کام میں لگایا. ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا دلیل عقلی اعترافی. کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں میرے محبوب، کس نے اتارا ہے بلندی؟ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، آباد کر دیا پانی کے ذریعے زمین کو ویران ہونے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بارشیں نازل کر کے ویران زمین کو آباد کس نے کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے اللہ ہی نے کیا ہے. یہ کیا ہے؟ دلیل عقلی اعترافی. کون مان لے؟ بڑی مثالیں ہیں، آئیں گی، میں نے نمونہ عرض کر دیا. اب دیکھو ذرا جی، تیسری قسم آئی جی دلیل نقلی. تیسری قسم کیا آ گئی؟ پہلے دلیل عقلی تھی، پھر دلیل عقلی اعترافی تھی، اب دلیل نقلی آ گئی. جب دعویٰ کے اس بات کے لیے کوئی، پڑھو تو صحیح احباب،
جب دعویٰ کے اس بات کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے تو وہ دلیل ہے گی. بس موٹی سی بات دیکھو تو عرض کروں. دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا. دعویٰ منوانے کے لیے موٹی سی بات. دعویٰ منوانے کے لیے بھائی میں جو بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ ثبوت دیکھو, یہ دیکھو ثبوت ہے میرے پاس. دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے کیا پیش کرنا؟ نقل پیش کرنا. اس کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اب پریشان نہ ہو, بڑی آسان ہے, انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. نمبر 1 دلیل نقلی از قب کا. دلیل نقلی پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا. اوہو تم جو مخالفت کرتے ہو, میں کوئی اپنی طرف سے تو مسئلہ بیان نہیں کر رہا, پچھلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ تھا. پچھلی کتابوں میں بھی مثالیں آپ نے یاد نہیں کرنی, مثالیں تو بے شمار ہیں, بس الفاظ ذہن میں ہونے چاہیے. دلیل نقلی از کتب سابقہ, اس کی مثال کھولو جی سورت بنی اسرائیل 423. پہلا سورت بنی اسرائیل کا پہلا صفحہ 15 پارے آیت نمبر 2. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. مل گیا حوالہ, نیچے عنوان لکھا ہوگا دلیل توحید نقلی از تورات. لکھا ہے کیا لکھا ہے مورینا, کیا لکھا ہے نیچے؟ معاویہ تورس کے دلیل نقلی استورات لکھا ہوا ہے, استورات نہیں ہے, تھوڑا ہوگا کہیں آگے پیچھے دیکھو. دلیل نقلی از دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کی جا رہی. بھائی میں اپنی طرف سے تو مسئلہ نہیں پیش کر رہا, تورات میں بھی یہی مسئلہ تھا. ہاتھ میں رکھنا مولانا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا, اس کے نیچے لکھو خلاصہ تورات. کیا لکھنا ہے؟ خلاصہ تورات. تورات شریف کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ تورات. اللہ تتخذو کے نیچے چھوٹے چھوٹے 2 لفظ خلاصہ تورات. تورات شریف کا خلاصہ سن لو. اللہ تتخذو من دونی وکیلا, کہ نہ بناؤ تم میں اللہ کے بغیر کوئی کارساز, میرے بغیر کوئی بھی تمہارے کام بنانے والا نہیں ہے. تورات میں کیا مسئلہ تھا؟ کام بنانے والا کارساز کون ہے؟ بولو تو صحیح, کام بنانے والا کون ہے؟ حضرت پیر پیران ہے. تورات میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انبیاء مشکل کشا اور کام بنانے والے ہیں. نہیں, کام بنانے والا کون ہے؟ جو مسئلہ تورات میں تھا وہی مسئلہ قرآن میں ہے. حوالہ آپ کو دکھاؤں, کھولو سورت مزمل 29واں پارہ. صاحب تورات میں کیا تھا؟ کام بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. سورت مزمل, سورت مزمل آیت رب المشرق والمغرب 842 صفحہ 842. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب المشرق والمغرب, اللہ کون ہے؟ مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے. مشرق اور مغرب کا مالک ہے, مشرق والوں کا بھی مالک ہے, مغرب والوں کا بھی مالک ہے. ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ جب صورت آئے گی. رب المشرق والمغرب, اگر مشرق اور مغرب کا رب اللہ تو الہ دوسرے کیسے بن گئے؟ لا الہ الا ہوں, اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے, نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی ہے. فاتخذہ وکیلا, جب رب اللہ الہ اللہ تو فاتخذہ وکیلا, اسی کو کارساز بنا. پھر کام بنانے والا بھی کون ہے؟ جو مسئلہ تورات میں تھا وہی مسئلہ قرآن میں ہے. ورنہ دلیل نقلی کی کتنی قسمیں؟ 7. نمبر 1 از کتب سابقہ, از کتب پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا. میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, پچھلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا. نمبر 2 دیکھو دلیل نقلی از انبیاء علیہم السلام اجمالاً. مختصر طور پر اجمالاً کا معنی
مختصر طور پر پچھلے تمام حوالہ دے دینا. اللہ کے بندو میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، پچھلے سارے نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، مختصر طور پر سارے نبیوں کا حوالہ دے دینا. یہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25 17واں پارہ 481 صفحہ 481. وما ارسلنا من قبلک من رسول، بالکل آخر پر بکر ہے سے حوالہ کر دے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا دلیل نقلی. مولانا پڑھو تو صحیح. دلیل نقلی اجمالی از، دیکھو تمام انبیاء کا مختصر پیش کر دیا. بھائی میرا مسئلہ اکیلے کا نہیں ہے، سارے نبیوں کا یہی مسئلہ تھا. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نسبہ قرآن دیکھا، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف. ہر رسول کی طرف یہی پیغام آیا. کون سا پیغام؟ انہ لا الہ الا انا، یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی الہ الا نہ مگر صرف میں اللہ ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں. فاعبدون فافسیہ، جب معاملہ ایسے ہے تو عبادت بھی صرف میری ہی کیا کرو. یہ کیا ہے؟ دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً. نمبر 3 نقل از ابراہیم تفصیلاً، دلیل نقلی تفصیلی. پہلے تو تھی نا تمام انبیاء علیہ السلام سے، اب ہے کسی ایک پیغمبر سے تفصیلی حوالہ پیش کرنا. مونا دلیل نقلی کی تیسری قسم کیا ہے؟ از انبیاء تفصیلاً. از انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل پیش کر دی، حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کر دیا، مثلا حضرت ہود علیہ السلام کا بیان کر دیا. اس کی مثال لکھی ہوئی آپ کے پاس، مثالیں یاد نہیں کرنی، یہ بے شمار ہیں. سورۃ مریم کھولو جی، 459 صفحہ 459. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. مل گیا حوالہ. اس پر شاید عنوان نہ لکھا ہوا تو لکھ لو دلیل نقلی از ابراہیم لکھا ہوا ہے، لکھو جی. دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام لکھ لو. اذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر. بھائی میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے بیان کیا تھا. واذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو میرے محبوب کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم اعلیٰ درجے کا سچا تھا. بولیں گے تو بات سمجھاؤں گا. کیا معنی کیا؟ صدیقاً نبیًا، نبی بھی تھا، اعلیٰ درجے کا سچ. اعلیٰ درجے کا معنی کیوں کر رہے ہیں مولانا؟ صدیق تو دوسرا درجہ ہے. صدیق تو یہاں ہاتھ رکھو جی، سورۃ نساء دیکھو. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 137 صفحہ 100. جلدی جلدی. الذین انعم اللہ علیہم، آیت نمبر 69. الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ انعام کی اللہ نے جن کے اوپر. کون؟ من النبیین یعنی انبیاء کرام، والصدیقین صدیقوں پر انعام کیا، شہیدوں پر انعام کیا، والصالحین اولیاء پر انعام کیا. تو صدیق پہلا درجہ ہے کہ دوسرا؟ نہیں سارے نہیں بولے. صدیق دوسرا، اور یہاں پر صدیق کو پہلے ذکر کر دیا. ورنہ سمجھو تو صحیح. یہاں انہو کانا، آ جاؤ نا سورۃ مریم پر. انہو کانا صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم صدیق تھا. یہاں صدیق کو پہلے ذکر کر دیا. انہو کانا صدیقا.
مل گیا حوالہ انہو کانا صفحہ دسو جی 459 فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا صدیق کون سا درجہ ہے دوسرا صدیق کون سا درجہ ہے وہ یہاں پہلے ذکر کر دیا تو کیا معنی ہوگا حضرت ابراہیم اعلیٰ درجہ تھا نبی بھی تھا اذ قال کون سا سچ بولا ایسے حضرت ابراہیم نے کون سا سچ بیان کیا اعلیٰ درجے کا سچا تھا فرمایا اذ قال لأبیہ بیان صدق اس کا عنوان کیا ہے بیان صدق کون سا سچ بیان کیا جس وقت فرمایا اپنے والد کو یا اباتے اے میرے پیارے ابا یوں نہیں کہ سب سے پہلے اس کو کہا ہو مشرک ہو بےمان ہو کراڑ یوں نہیں مولانا ٹھیک ہے مریض کو ڈاکٹر ایسے حکیم بھی ہیں جتنی کڑوی دوائی دے حکیم جتنی بھی کڑوی دوائی دے ٹھیک ہے دے سکتا ہے لیکن کم از کم مریض کے ساتھ محبت سے تو پیش آئے دوائی کڑوی ہو جائیے لیکن انداز تو محبت والا ہو مولانا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو انداز محبت والا ہو دوائی جتنی کڑوی بھی ہو اس لیے اس کا خلاصہ کیا ہے لے جا نرم لیکن مسئلہ گرم لے جا نرم بولتے نہیں ہو انداز نرم مسئلہ الفاظ نرم لیکن مسئلہ نرم نہیں کرنا حاجی فضل اللہ صاحب مسئلہ گرم لے جا یا آباتے اے میرے باجان لما تعبدو کیوں عبادت کرتا ہے منت منوتی نظر نیا سجدے طواف ماں ان ہستیوں کی لا یسمعو جو سنتے نہیں ہیں جو ولا یبصرو تیرے دکھ درد کو دیکھتے نہیں ہیں ولا یغنی عنک شیئا ذرا برابر بھی تیرے کام نہیں آ سکتے سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں قدیر بھی نہیں واہ لا یغنی عنک شیئا ان سے مانگتے ہو جو کچھ بھی نہیں سمجھنا جملہ سنانا چاہتا ہوں ان سے مانگتے ہو جو کچھ بھی نہیں اس کو چھوڑ رکھا ہے جو سب کچھ ہے اس کو چھوڑ دیا جو سب کچھ ہے اور ان سے مانگتے ہو جو کچھ بھی نہیں ہے جو مسئلہ حضرت ابراہیم نے بیان کیا تھا وہی مسئلہ میں آمنہ کلال بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام بڑی مثالیں آئیں گی اس کی دیکھو جی نمبر 4 دلیل نقلی از علماء اہل کتاب دیکھو تو صحیح ورقوں پر چوتھی قسم کیا ہے دلیل نقلی کی دلیل نقلی از بھائی اہل کتاب کے علماء بھی یہ مسئلہ مان چکے ہیں تم کیوں نہیں مانتے اہل کتاب کے جو علماء ہیں مکے والوں تم نہیں مانتے اس کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 پہلا پارہ صفحہ 39 الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ مل گیا حوالہ الذین آتیناہم الکتاب نیچے عنوان لکھا ہوگا دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے پہلی کتابوں کو ماننے والے وہ بھی یہ مسئلہ مان چکے ہیں مکے والوں تم کیوں نہیں مانتے اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از علماء اہل کتاب از علماء اہل کتاب الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتی وہ تلاوت کرتے ہیں اسے حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا اولئک یؤمنون بہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں حق کے ساتھ بہ جو اللہ کی کتابوں کی صحیح طور پر تلاوت کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو مان رہے ہیں کہ یہ مسئلہ توحید حق ہے وہ علماء مان گئے تو من پڑھ ہو کر نہیں مانتے آگے چلو جی پانچویں قسم دلیل نقلی از جتر ورقوں کو دیکھو دلیل کیا مطلب
جنات جیسی شرارتی قوم بھی مان گئی ہے، تم مسئلہ توحید کیوں نہیں مانتے؟ دلیل نقلی از جنات کھولو جی 29واں پارہ. قل اوحی الی 839 قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قل اوحی الی عنوان لکھا ہوگا دلیل نقلی تفصیلی از. کیا لکھا ہے؟ دلیل نقلی تفصیلی از. جنات بھی مسئلہ مان گئے ہیں. فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گئی ہے میری طرف. یقیناً شان یہ ہے اس سما بڑی توجہ سے سنا ہے ایک جماعت نے جنوں میں سے نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے سنا بڑی توجہ کے ساتھ. فقالوا جنات کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے سنا ہے قرآن بے مثال. عجبا جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے. یا عادل الرشد رہنمائی کرتے ہیں بھلائی کی طرف. فآمنا بہ ہم کو ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جنات مسئلہ مان گئے ہیں تو مکے والے کیوں مسئلہ نہیں مانتے؟ یہ کیا ہے؟ دلیل نقلی از. آگے دیکھو جی چھٹی قسم دلیل نقلی از ملائکہ. چھٹی قسم دلیل نقلی از سادس کا معنی چھٹی دلیل نقلی. فرشتے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ آ جاؤ جی سورت سورت آل عمران. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، صفحہ 85 آیت نمبر 18. شاہد اللہ، سبحان اللہ. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شاہد اللہ بیان کیا ہے اللہ نے. کیا معنی کیا؟ بولو گے تو حوالہ کھولوں گا. شاہد اللہ بیان کیا اللہ نے، بیان دیا اللہ نے. جو کرو یہاں ہاتھ رکھنا، ایسے بھی یہاں ہاتھ رکھنا. 12واں پارہ یہاں ہاتھ رکھو نا جی. 12واں پارہ کھولو، 12واں پارہ کھولو جی. شاہد شاہد من اہلہا، سورہ یوسف آیت نمبر 26 صفحہ 361 صفحہ 361. قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے میرے نفس سے برہلانے کی کوشش کی ہے. زلیخا نے مجھے دعوت دی ہے. اللہ فرماتے ہیں وشاہد شاہد من اہلہا، بیان دیا ایک بیان دینے والے نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا. کیا معنی کیا شاہد شاہد ان کا؟ بیان دیا بیان دینے والے نے. شاہد شاہد من اہلہا، بیان کیا بیان کرنے والے نے جو زلیخا کے خاندان. شاہدہ کا کیا معنی کیا؟ بیان کیا بیان دیا. مولانا یہاں بھی مسئلہ آئے گا تو بیان کریں گے. 22واں پارہ کھولو سورۃ الاحزاب. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سورۃ الاحزاب. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آیت نمبر 45 صفحہ 619 حوالہ نکالا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ شاہدان، بیان کرنے والا. کیا مانا؟ بولو تو صحیح کیا مانا؟
بیان شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مانا کیا شاہدن حق بتانے والا. کیا مانا کیا؟ حق بتانے والا، حق بتانے والا بنا کر بھیجے میرے پیغمبر. آئے گی بات انشاءاللہ. اب ذرا سورۃ آل عمران پر آ جاؤ جو ہم دلیل عرض کرنا چاہتے تھے. شاہد اللہ الہ الا ہوا، اللہ نے بیان دیا ہے کہ یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی الہ مگر صرف اللہ ہی الہ ہے. والملائکہ، فرشتوں کا بھی یہی بیان ہے. نیچے لکھا ہوگا دلیل نقلی از ملائکہ، نقلی از فرشتوں کا بھی یہی بیان ہے کہ الہ صرف اللہ کریم ہے. وَأُولُو الْعِلْمَ، جتنے اہل علم ہیں ان کا بھی یہی بیان ہے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے. اللہ اہل علم ہوگا وہ یہی گواہی دے گا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. جو دوسروں کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں جاہل ہے. کون ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، ڈر گئے ہیں. میں حوالہ کھولتا ہوں. جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے وہ کون ہے؟ جو قبروں کے سجدے کی دعوت دے وہ کون ہے؟ جو درباروں کے طواف کی دعوت دے وہ کون ہے؟ یہ علامہ نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ فاضل نہیں ہے. جو درباروں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، قبروں کی سجدے کی دعوت دے رہا ہے، یہ عالم نہیں ہے. بولتے نہیں ہو. کون ہے؟ کھولو حوالہ کھولو، آپ کو دکھاؤں. 24واں پارہ سورۃ الزمر. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 64، 675 صفحہ 600. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ. معاویہ قرآن قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ. اعلان فرما دیجئے میرے پیغمبر، اچھا اللہ کے بغیر دوسروں کے بارے میں مجھے مشورے دیتے ہو. اعبد، میں غیروں کی عبادت کروں. مجھے یہ مشورے دیتے ہو میں دوسروں غیروں کی عبادت. تم کون ہو؟ ایھا الجاہلون، جہلو. مسئلہ سمجھ آیا؟ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا عالم نہیں ہے. بولتے نہیں. دائیں طرف والے اب آپ ڈر گئے. کیا ہے؟ جاہل ہے. عالم وَأُولُو الْعِلْمِ، جو اہل علم ہوگا کس کی عبادت کی دعوت دے گا؟ آ جاؤ جی. 7ویں قسم دلیل نقلی کی 7ویں قسم ساوے دلیل طیور. پرندے بھی مان گئے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. طیور طائر کی جمع، پرندوں سے نقلی دلیل. آ جاؤ جی سورۃ نمل پر. سبحان اللہ. آیت نمبر 20 سے مانا کرتا ہوں. سورۃ النمل 557 صفحہ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو گم پایا. ملا چرگا کدھر ہے؟ پشتو میں کہتے ملا چرگا کدھر ہے بھائی؟ ملا چرگا ہدہد کدھر ہے؟ درخان پکھو کلی درخان. کوئی جواب نہیں. فقال، حضرت نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. بھائی ہدہد کدھر ہے بھائی؟ پتہ نہیں، رش زیادہ ہے، چھپا بیٹھا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. مسئلہ سمجھ آ گیا. کل بھی میں نے جمعے پر اشارہ کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہے جو کل جمعے میں ساتھی شریک تھے. مالی اللہ الہدہد، جو عالم الغیب ہو اسے کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی. نمبر 2، ام کان من الغائبین، یا ہو گیا غائب ہونے والوں سے، یہاں موجود ہی نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اسے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں سزا دوں گا اس کو سزا سخت. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ضرور ذبح کر دوں گا، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے آئے گا پاس کوئی معقول دلیل، کوئی میرا اطمینان کرا دے گا تو معاف بھی کر دوں گا. پیغمبر انصاف والا ہوتا ہے. باتیں کریں گے ساری انشاءاللہ.
جب سورج شروع ہوگی فما کا غیر بعید، حضرت سلیمان تھوڑی دیر ٹھہرے، اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، فقال آ گیا، خود پھڑپڑاتا ہوا آ گیا جی، پھڑکاری مار کے سامنے آ بیٹھا ہے، فقال کر کہنے لگا احط بما لم تحط به، حضرت احط بما لم تحط به، دو معنی کرتا ہوں، ایک سادہ احط بما لم تحط به، میں تو وہاں کا چکر لگا کر آیا ہوں جہاں جناب کے قدم بھی نہیں پہنچے، میں تو اتھو چکر لا کے آیا جو تو کو پتہ ہی کو نہیں، میرا تخت ہواؤں پہ اٹھتا ہے، ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کرتا ہے، ایک مہینے کا سفر ایک رات میں نہیں پہنچا حضرت، علمت بما لم تعلم، نیچے کیا لکھا ہے، علمت بما لم تعلم، مجھے اس بات کا پتہ ہے جناب کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ جی وجیتو کا من سبع من یقین، میں لایا ہوں آپ کے پاس ملک سبا میں سے یقینی خبر، صحیح خبر لے کر آیا ہوں، پہلے ملکی حالات، پہلے سیاسی حال بیان کیا، پھر مذہبی حال بیان کیا، حدود بیان کیا، انی وجدت امرأۃ، یقیناً میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، بادشاہی ان پہ کر رہی ہے، اور وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں، ہر قسم کا سازوسامان، اسلحہ، محل، خزانہ، بادشاہی، فوج، سب سے زیادہ جو میں متاثر ہوا ہوں نا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، وَجَدتُّهَا، پہلے سیاسی حال تھا، مذہبی حال، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو پایا اور اس کی قوم کو پایا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے بغیر سورج کا سجدہ کر رہے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اس کے نیچے لکھا ہوگا وجہ شرک، کیا لکھا ہے تو میں سمجھاؤں کیا لکھا ہے، سورج کا سجدہ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، شرک کی وجہ یہ ہے خوبصورت کر دیے ان کے لیے شیطان نے، ان کے شرکیہ اعمال، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، نہیں سمجھے، نہیں کرتے، دائیں طرف والے نہیں بولے، کرتے سمجھتے، شیطان نے یہ شرکیہ اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جملہ سن لو، حضرت صاحب وہاں بچنا والے فرماتے تھے طلاق ہوتی ہے غصے میں، شرک ہوتا ہے محبت میں، کیا سمجھے، طلاق ہوتی ہے، لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، استاد جی استاد جی میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے، بھئی کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے، طلاق ہوتی ہے غصے میں، شرک ہوتا ہے محبت میں، بات سمجھ آئی کہ نہ آئی، کرتے شرک ہیں سمجھتے، اسی تے عاشق کا بادشاہ ہو، توانوں کے پتہ تسی تے وہابی ہوئے بادشاہ ہو، ہم تو عاشق ہیں جی، ہاں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ایسے عاشق پرانے چلے آ رہے ہیں، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، ہم نے ان کو شرکیہ اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں پاتے، خود دو طرف کر کہنے لگا اللہ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ، اللہ یسجدون للہ، صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے، الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے، کہاں چھپی ہوئی فی السماوات، آسمان میں چھپی ہوئی بارش نکالنے والا اللہ، والارض زمین میں چھپی ہوئی انگوریاں نکالنے والا اللہ، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو دل میں، جو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اگر سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ، تو سجدے کے لائق بھی صرف اللہ،
ٹھیک ہے ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا ہے، لیکن رب العرش العظیم اللہ کے بڑے تخت کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں اس پر عنوان نہیں لکھا ہوا اللہ یسجد للہ اور اللہ لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کہیں لکھ لو دلیل نقلی از طیور، نیچے لکھ لو دلیل نقلی از طیور، از حدود لکھ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ دیکھنا میری طرف ایک خلاصہ عرض کروں، سورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، سورت کا مرجی مضمون۔ نمبر 2 دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ دلیل کی کتنی قسمیں؟ 4۔ نمبر 1 عقلی، جو کس کے مطابق ہو، انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہو تو دلیل عقلی آفاقی۔ اور نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی، جس کو کون مان لے، دشمن بھی مان لے۔ نمبر 3 دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے کیا پیش کرنا، اس 7 قسمیں ہیں۔ دلیل نقلی از کتب سابقہ، دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، مختصر سب کا حوالہ۔ نمبر 3 دلیل نقلی از انبیاء تفصیلاً۔ نمبر 4 دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، علماء اہل کتاب۔ دلیل نقلی از جنات، دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از طیور۔ پھر کل انشاءاللہ